ہم یہی بات آپ کو کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب، ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ پاکستان کو توڑ لیں یا پاکستان کو کمزور کر لیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے 4 بھائیوں کی حیثیت سے بلوچستان کو چھوٹے بھائی کی حیثیت دے کے، تو آپ یہاں کے سائل وسائل کی جب آپ بات کرتے ہیں، آپ نے کتنا فوکس کیا ہے اس چیز کو کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی ان کو حق وہاں کے دہلیز پہ پہنچنا چاہیے۔ یہ بات، یہ اختیار ہمارے پاس ہے اس اسمبلی کے پاس؟ کتنے اختیارات آپ کے پاس ہے؟ کتنے اختیارات یہاں پہ پی این ڈی کے پاس ہے؟ کتنے اختیارات یہاں پہ اریگیشن کے پاس ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس اختیارات۔ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے وفاق میں ہوتے ہیں ہماری پی ایس ڈی پی بھی وہاں پہ بنتی ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی وہاں پہ بنتا ہے۔ یہاں پہ ہم صرف باتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہم بات کر سکتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے یہاں پہ۔ پھر الزام پھر اسمبلی کے ممبروں پہ آتے ہیں کہ جی آپ منتخب نمائندے ہو۔ ہم کتنے منتخب نمائندے ہیں؟ اوپر سے بات آتی ہے ووٹ تو ہم نے آپ کو دیا ہے، کس نے آپ کو کامیاب کیا، کس نے ہم کو کامیاب کیا، پھر یہ تانے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ بابا چھوڑ دو اس پارلیمنٹ کو، آپ اختیارات تو دے دو تو مسئلے حل ہوں گے۔ ہم تو یہاں تک محدود ہے کہ ہم اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے، اسد صاحب اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، ان کو فنڈ مل رہا ہے، ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو ذاتی رنجش کو آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ عوامی حقوق کے لیے لڑتے ہو، جب آپ فلور پہ کھڑے ہوتے عوام کی بات کرتے ہو، تو پھر آپ نے اپنے ذات کو نیچے رکھنا ہوگا، پھر عوام کو اپنے آگے لانا ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ عوام ہوگی تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ ایران میں آپ دیکھ لو، جنگ ہوئی، کتنی تباہی وہاں پہ مچی، نہ کوئی ایئرپورٹ بچا ہے، نہ کوئی فیکٹری بچی ہے، نہ کوئی ان کا کوئی بھی وہاں کا جو ان کا اہم تنصیبات ہے وہ نہیں بچے۔ ایک ایرانی گیا ہوا ہے وہاں سے ریفیوجیز بن کے دنیا میں؟ نہیں گیا ہے۔ وہاں کے لوگ ابھی بھی اس جنگ میں خوش ہے، ان کو پیٹرول 6 روپے کا مل رہا ہے، ان کو کھانا مفت مل رہا ہے۔ جنگ کے حالات، وہ عوام ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ گورنمنٹ کامیاب ہوئی، ان کی جنگ کامیاب ہوئی۔ آج ہمارے ملک میں ہم عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول پہ آپ کی ریکارڈ پہ 145 روپے وفاق کما رہا ہے، تو کیا یہ عوام گورنمنٹ کے ساتھ دے گا؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ ہم تو عوام کو چوس رہے ہیں، ہم تو عوام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے وفاق میں، چاہے بڑی پارٹیاں ہیں، ابھی یہ پھر مائنڈ کریں گے کہ جی وزیر اعظم صاحب ہے یا صدر اعظم صاحب ہے، تو لوٹ رہے ہیں عوام کو، خود اپنے جیبوں کو بنا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک کوئی 100 روپے کا کرپشن کر رہا ہے، کوئی 50 روپے کا کر رہا ہے، کوئی کرپ کا کر رہا ہے۔ بلوچستان کو تو آپ فوکس کر لو۔ کراچی میں 3 دن پہلے بیٹھا ہوا تھا، جناب اسپیکر صاحب، سجاد بلوچستان میں اس وقت منرلز کی 8 ٹریلین ڈالرز ان کے ہماری خزانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 8 ٹریلین ڈالرز منہ سے کہہ سکتے ہیں، جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے نوکریاں دی، آپ نے روزگار دیا، آپ کو اس کو امن امان دیا؟ آپ عوام کو خوش کر لو، امن امان ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اسمبلی کے ممبرز اختیار کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ اسمبلی کے ممبر کو آزاد چھوڑ دو، اس پہ پابندی نہ لگاؤ، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر کا کام شروع کروں گا تو کیسے کامیابی ملے گی؟ ڈاکٹری تو برباد ہوگا، اور انجینئرنگ، ڈاکٹر انجینئر کا، یہاں پہ ہم لوگوں کو کسی کا جواب کا پتہ نہیں ہے، کس کا کام کیا ہے، کس کا کام کیا ہے۔ ایک کسی کا کام کر رہا ہے، اس کا کس کا کام کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے لیے میں اتنا کہہ دوں کہ آپ، چلو میں داخلہ صاحب میرے بھائی ہیں، یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ گمبھیر بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ میں آپ کو یہی دعوے سے کہتا ہوں، آج ہمیں اختیار دے دے، انشاءاللہ میں ایک دعوے سے کہتا ہوں یہ مسئلے حل ہوں گے، لیکن وفاق کو چاہیے کہ وہ مداخلت نہ کریں، وہ 18ویں ترمیم کو واپس اس جگہ پہ نہ لے جائیں جو 2010 سے پہلے تھے۔ اور اسپیکر صاحب، آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ اسمبلی سیشن جب شروع ہوتا ہے، میری ایک سجیشن ہے آپ کے لیے کہ 3 بجے کا آپ ٹائم دیتے ہو، آپ 3 بجے آ جائیں، چاہے 3 ممبر ہو چاہے 4 ممبر۔ وہ آپ ہمارے جو وسیم سجاد صاحب تھے وہ شروع کرتے تھے، نہیں ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب سینٹ میں،
اپنے ٹائم پہ شروع کرتا تھا، چاہے ایک ممبر موجود ہوتا تھا کاروائی. اور صادق سنجرانی بھی اسی طرح تھے. یہاں پہ اب میں خود آیا تھا، کوئی 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے انتظار کر کے یہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ کی بات دوسری بات جو آپ کاروائی پہ کہتے ہو، پھر سب کے لیے ایک سسٹم رکھ لیں کہ آپ کاروائی اگر پہلے کرتے ہو بعد میں ہم پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں تو بہتر ہوگا. اس لیے یہ چیزیں کچھ آپ نوٹ کر کے تو بہتر ہوگا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اگر اس موضوع کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ